محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستوں، بزرگوں، پچھلے جمعہ قرآن پاک کی مختلف آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان ساری آیتوں میں قیامت کا پس منظر بیان کیا گیا۔ قیامت واقع ہونے سے پہلے دنیا کا جو نقشہ ہے، دنیا کے جو حالات ہیں، وہ کیسے تبدیل ہوں گے، کیسے لوگوں کے دل کفر اور نفاق کی طرف پھرتے چلے جائیں گے۔ حالتیں اندرونی طور پر بگڑتی چلی جائیں گی، نام کے مسلمان ہوں گے، مسلمانیت نہیں ہوگی۔ انسان قرآن کی تلاوت کرے گا، لذت سے محروم رہے گا، نمازوں پر نمازیں پڑھتے رہے گا، لیکن اس کی نورانیت سے محروم ہو جائے گا۔ عورتیں برقعے سے باہر، پردے سے باہر ہو جائیں گی، بے آبرو ہو جائیں گی۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، ایک طبقہ وہ ہے عورتوں کا جن کو برقعے اور حجاب سے نفرت ہوگی، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی۔ مردوں کے اندر گناہوں کا میلان ہوگا، نکاح کو ثقل بوجھ بنا دیا جائے گا، زنا آسان ہو جائے گا، لوگ نام بدل کر شراب پینے لگیں گے اور لوگ سود کو ہلکا سمجھنے لگیں گے۔ تو یہ سب اور حکومت ناہنجاروں کے نااہلوں کے ہاتھ میں ہوگی اور ظالموں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ بے وقوفوں کو حکمرانوں کی شکل میں مسلط کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ناہنجاروں کو، ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں، بلکہ اور بھی بہت ساری باتیں حدیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ اب دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت، یہاں غور و فکر کی ضرورت، تدبر کی ضرورت۔ اب یہاں دل ہمارے کدھر مائل ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہو رہے ہیں، یا ہمارے دل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو رہے ہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے احکامات کی کہاں تک پرواہ ہے؟ ہماری زندگیوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی کہاں تک اتباع ہو رہی ہے؟ ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے دجالیات گھس چکے ہیں، کتنے فرعونیت جنم لے چکے ہیں، کتنے حامانیت جنم لے چکے ہیں، کتنے زیادہ گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی پر ہم اللہ کو کتنا ناراض کر کے چل رہے ہیں۔ جس نبی کے اتنے احسانات ہیں اس امت پر، اس نبی کی کیا پرواہ کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر فسق و فجور کا جو میلان بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری مستورات کے اندر برقعے سے جو نفرت ہے، اور ماڈرن کلچر، ماڈرن تہذیب سے جو دلدادگی پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء حضرت جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। पैगंबर का जो जमाना है ये बड़ा पाकीज़ा जमाना, पैगंबर का जो दौर है ये बड़ा पाकीज़ा दौर। यहां दिलों के बंदे का काम हुआ है, यहां पर दिलों पर मेहनत हुई है, और जो तबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया है, इस तबके को उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहता है कुरान, इस तबके को उलाइका हुमुल फाइजून कहता है, इस तबके को उलाइका हिज़्बुल्लाह कहता है। इनके नुफूस पर, इनके अंदर तक़वा, इनके अंदर तहारत, इनके दौर को रसूलुल्लाह ने फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। मेरा जो दौर है ये बड़ा पाकीज़ा दौर है, फितना से पाक दौर है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, मेरे बाद मेरे सहाबा का दौर, सहाबा के बाद ताबईन का दौर। अब जमाना जैसा जैसा जमाने नबुवत से दूर होता जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमाना जैसे जैसे मेरे जमाने से दूर होता जाएगा, फितनों की बारिश होगी। जिस तरह बारिश के कतरे टपक रहे हैं, इस तरह फितने टपकेंगे, घर घर के अंदर फितना जन्म लेगा, हर गली से नया फितना सब उठाएगा, गुनाहों की कसरत होगी, दिलों पर महर लग जाएगी, लोग कुरान की आज़मत से महरूम रहेंगे। जिस दौर को हम लोग अपने बड़ों का जो दौर चला है, उस दौर को हम लोग यही ना कहते थे। उस दौर के अंदर नमाज पढ़ने वाले कम थे, मसाजिद की आबादी नहीं थी, कुरान पढ़ने वाले कम थे, लेकिन जो थे वो मुखलिस थे, जो थे वो अल्लाह वाले थे, जो थे वो खुदा तरस थे। उस जमाने के जाहिरों की तिजारत उठा कर देखो, जिनको इल्म नबुवत से वाकिफियत नहीं, जिनको नमाज के फराइज का पता नहीं, जिनको वुजू के फराइज का पता नहीं, जिनको गुस्ल के फराइज का पता नहीं, उनकी तिजारत उठाकर देखो, इतनी पाकीज़ा तिजारत, अपने बच्चों के लिए हराम का एक लुक्मा खाना ना पसंद नहीं करते थे। जो दौर गुजरा है या ऐसा, मैं काफी 400 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, 100-150 साल पहले की जो बात है, आप ये ले लीजिए, जो हमारे दादा और परदादा के जो दौर चले हैं, ऐसा दौर बाजे वाकयात लोग नकल करते हैं। किसी ने गाय पाल रखी थी, गाय जाकर अगर किसी गाय जाकर गैर के खेत में चलकर आ गई बगैर इजाजत के, उसकी इत्तिला के, तो 40 दिन तक उसका दूध निकाल कर सदका कर दिया गया। कहा भाई क्यों? कहा मेरी गाय ने गैर की जमीन पर बगैर इजाजत क्या चलकर आई है, लिहाजा इसका दूध भी 40 दिन तक मेरे बच्चे नहीं पी सकते। तब जाकर टीपू सुल्तान पैदा हुए हैं, तब जाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए हैं, तब जाकर मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए हैं, तब जाकर खालिद बिन वलीद के नाइक पैदा होते हैं। मुसलमानों, जिंदगियों को बदलो, तकवे की तरफ आ जाओ, तारत की तरफ आ जाओ, अल्लाह से डरना सीखो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत सीखो। एक किताब मुताला कर रहा था, उसके अंदर एक मजमून था, एक बड़ा अजीब जुमला लिखा उसके अंदर, पूरी जिंदगी को रखो, इसका एक जायचा बनाओ, सुबह से शाम तक का एक शेड्यूल बनाओ जिंदगी का। सुबह में उठते ही पहले
ہمارا اٹھنا مسنون طریقے پر ہے یا پھر غیر مسنون طریقے پر؟ اٹھنے کے بعد پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوتے ہیں، آداب میں سے یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ پھر پہلا کام اٹھنے کے بعد جو ہوتا ہے، آدمی اٹھا، شب باشی کے کپڑے نکال دیے، صبح کے کپڑے پہنے، وضو کیا، نماز کے لیے چلا گیا۔ اب وضو کرنے کا جو طرز ہے، اب یہاں سے کتنی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، کتنی سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ اور پیاری اور پاورفل سنت ہے۔ تم نے سمجھ رکھا ہوگا محض ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو میں اس کی سوچ کو دقیانوسی سوچ سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے اس لکڑی کے ٹکڑے کے اندر کیا ہے، یہ سوچنا یہودیت کا سوچنا ہے، یہ نصرانیت کا سوچنا ہے، یہ مشرکیت کا سوچنا ہے۔ جس چیز کو میرے نبی نے ترغیب دی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میری امت پر شاق نہیں گزرتا تو میں مسواک کو فرض کے درجے میں قرار دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے، جس چیز کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو، لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر شاق نہیں گزرتا، مطلب یہ ہے کہ مسواک کو اگر میں اتنا ضروری قرار دیتا جتنا میں سمجھ رہا ہوں تو میری امت اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ میری امت سے اگر مسواک چھوٹ جاتی گناہ ہوتا، اس لیے میں میری امت پر ترس کھا رہا ہوں، میری امت پر رحم کر رہا ہوں، میں اس کی فضیلت بھی بتا رہا ہوں، میں اس کی اہمیت بھی بتا رہا ہوں، میں اس کے طبی فوائد بھی بتا رہا ہوں۔ 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے، میرے محبوب نے، امام الانبیاء نے، اللہ کے رسول نے مسواک کی جو باتیں بتائی تھی، آج 1450 سال کے بعد سائنس تحقیق کر کے جھک مار کر ماننے پر مجبور ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، صبح اٹھتی ہمارا کام کیا ہے؟ وہ جو کتاب کے اندر جو جملہ تھا، پوری زندگی کے شیڈول کو دیکھو، پورے دن کا 24 گھنٹے کا شیڈول بنا کر دیکھو، صبح میں آنکھ کھلنے سے لے کر شام کو بستر پر جانے تک ہماری زندگی کے اندر کہاں سنتیں چھوٹ رہی ہیں؟ جہاں سنت چھوٹ رہی ہے یقین مانو وہاں کوئی نہ کوئی دجالی حربہ فٹ ہو چکا ہے۔ اب میں یہاں تک پڑھا تو میں حیران ہو گیا، ایک تو سنت کا چھوٹ جانا، سنت چھوٹ رہی ہے تو اس سنت کی پابندی کی جائے، لیکن سنت چھوٹ رہی ہے اس کی جگہ کوئی شیطانی حربہ، کوئی دجالی حربہ کیسے ہو رہا ہے؟ پھر آگے انہوں نے مثال دی اور انہوں نے لکھا ہے، یہ میں مثال میں پیش کر رہا ہوں ورنہ پوری زندگی کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح لکھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا، صبح اٹھ کر آج کے دور کے اندر ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ اور برش۔ اب دیکھو علماء بھی جب اللہ تبارک و تعالی جب ان کو پہنچاتے ہیں سنتوں کی سرچ پر تو سائنس ہے نا مجبور ہو جاتی ہے۔ سائنس کام کرنے میں جہاں سووں کے سال لگتے ہیں، اللہ اس امت کے وہ مایا ناز لوگوں کو کھڑا کر کے مسائل حل کروا دیتے ہیں۔ اس امت کی بڑی خصوصیات ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ نے جو مقام دیا ہے
اس مقام پر فٹ ہو کر رہنا ہے یا پھر اس مقام سے گر جانا ہے، یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ روز افزوں نئے نئے طریقے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے پروڈکٹ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان جدید اشیاء کو صرف ضرورت کے حد تک رکھو، ثانوی درجے میں رکھو، اولین درجے میں یہ سرچ کرتے چلو اس وقت میری زندگی کے لیے میرے محبوب کی سنت کیا، حضور کی اتباع کا کیا طریقہ ہے میرے لیے۔ تو انہوں نے لکھا صبح اٹھتے ہی انسان برش کرتا ہے، پیسٹ لگاتا ہے، کلی کر کے اس کے بعد میں انسان وضو کر کے نمازی ہے تو نماز کو چلے جاتے ہیں، یا پھر کاروباری ہے تو پھر وہ کاروبار کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور آج میں کہتا ہوں ہمارے کاروبار میں برکت جو نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ صبح کو 8-9 فٹ کو آرام سے اٹھ کو منہ دھو لے کو، چائے پی لے کو، وہاں سے دکان کو نکل گیا، آفس کو کھول رہا ہے۔ اب بتا کون سی برکت رکھتے ہیں، کہاں سے لاؤ گے برکت؟ حدیث پاک میں کہا تھا انسان بغیر نماز سے جب باہر نکلتا ہے تو شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، گویا کہ شیطان کے جھنڈے چلے تر رہا ہے، کہاں سے برکت آئے گی؟ ہے مومن ہے مسلمان، لیکن برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک دور وہ بھی گزرا ہے ہمارے بڑوں کا، فجر کی نماز پڑھتے، خوب روتے اللہ کے سامنے، دعا کرتے، پھر ناشتہ کرتے، پھر جا کر دکان کھولتے، اللہ کا نام لے کر تجارت شروع کرتے۔ اللہ کی قسم ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہے جو 100-200 روپے کما کر اپنے گھر کا خرچہ نکال لیتے ہیں، اور وہ بھی مثالیں ہیں روزانہ 1000-2000 روپے کما کر ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ فرق بتاؤ مجھے، ایک آدمی 100 روپے کما رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، ایک آدمی 2000 روپے کما رہا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں۔ کیا راز ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کلو چاول 100 روپے میں، 100 روپے کمانے والے کو کیا دکاندار فری دے رہا؟ 2000 کمانے والے کو جا تو ہمارے چچا کا بیٹا کر کے کمی کمی کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا مسئلہ۔ جسے برکت کہتے ہیں وہ بھی دیکھو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر پوچھنے لگا حضرت اللہ کے نبی کی دعا ہے، حضور کا فرمان میں بکریوں میں برکت ہے، بکری بھی جانور، کتا بھی جانور، آخر اس میں برکت کیوں نہیں ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا ایک کتا اور کتی رکھ لے، ایک بکرا اور بکری رکھ لے، پھر تو خود آزما لے، حرام کی نسل میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ جو کتا آیا یہ حرام جانور ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور بکریاں حلال جانور ہے، اس کے اندر جو حلال کی نسل ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ اس کے اندر خیر رکھتے ہیں، اللہ اس کے اندر عافیت کے فیصلے فرماتے۔ اور بکریاں 2 ہے، 1 سال کے بعد دیکھو 10 ہے، اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ کتے گھرچے کے جنم پر جنم لیتے ہیں لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بول کر بھیجا تھا، اصل مسئلہ یہ ہے ایک آدمی 100 روپے کما رہا ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ 100 روپے میں اس کی ضرورتیں پوری فرما رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو دیکھنا ہے جمعہ کے بعد ملو، ایسے افراد سے ملا دوں گا۔ میں یہاں ممبر رسول کے پاس بیٹھ کر ایسی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کا ایمان مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ سے ہونے کا یقین مضبوط کرو۔ اللہ کی قسم اللہ ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ پہ تھے، کون سی فیکٹری تھی جناب؟ ماں کے پیٹ پہ کیا بچے کی پرورش نہیں ہو رہی ہے؟ کیا اس کی سانسوں کا نظام نہیں چل رہا ہے؟ کیا اس کی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ تعالیٰ تخلیقی مراحل دیکھو، قرآن
یقین پیدا کرو، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو۔ آج ہمارے یقین مضبوط نہیں، ہمارے ایمان کی سطح کمزور ہو گئی، ہمارا ایمان اتنا گر گیا، ہمارا یقین اتنا گر گیا، صبح سے شام تک ایمان یقین کی باتیں ہوتے، حالات میں ڈگمگانے والا طبقہ ہم ہی، حالات میں ٹس سے مس نہیں ہونا، ڈگمگانا نہیں، اللہ کے سپرد کرنا۔ اور اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر میں یہ بات بول رہا ہوں، حالات کو اللہ کے سپرد کر کو دیکھو مدد کیسے اترتی ہے۔ مانگنا سیکھو، دامن پھیلانا سیکھو رب کی بارگاہ۔ تو اور بڑا عجیب جملہ لکھا، ایک مثال لکھی، مثال کا یہ حقیقت ہے۔ کسی کو سینے میں درد شروع ہوا، اب انہیں جا کر دکھا، اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہارٹ اٹیک جیسے مرض سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اب اگر جا کر دکھانے کے بعد ایک یا دو بلاک ہے، اٹیک ہوا ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے، پہلے مرحلے میں گولی دیتا ہے، زبان کا پلٹا کر زبان کے نیچے رکھنا، گولی زبان کے نیچے رکھے۔ تو میڈیکل سائنس میں ایک بات یہ ہے، جب وہ گولی زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے 6 سیکنڈ سے کم کے عرصے میں اس کا اثر دل تک ہوتا ہے۔ بلاکیج ہے، اٹیک ہو رہا ہے، اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ وہ دوا یہاں نیچے زبان کے نیچے جو نس ہے یہاں سے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، کہتے 6 سیکنڈ سے کم عرصے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اللہ پاک علماء کو کیسا پہنچاتے جب انہوں قرآن و سنت کے میدان میں تحقیق کرتے نکلتے ہیں۔ اب تو الحمدللہ جیسا جیسا ایک طرف سے سائنس ترقی کر رہے، آپ ہمارے اکابر کی علماء کی کتابیں اٹھا کر پڑھ کر دیکھو، ادھر سے سائنس سب اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ آج دیکھو ان داڑھی والوں کے پاس کیا ہے، ان جبے والوں کے پاس کیا ہے، یہ نماز پڑھنے والوں کے پاس کیا ہے، یہ مصلی بچھانے والوں کے پاس کیا ہے۔ آؤ دنیا والوں، آؤ سائنٹسٹوں، آؤ محققین دنیا، ہم بتاتے ہیں آج ہمارے اکابر کھڑے ہیں، سائنس کا ایک نسخہ تم بیان کرتے ہو، علماء ادھر قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں آج جو تمہاری سخت پہنچی ہے، میرا نبی 1450 سال پہلے اسے بتا کر چلا گیا۔ ایسے نبی کے ہم امتی ہیں۔ اب ٹیسٹ کرتی صبح ہی اٹھ کر، یہ جو گولی ہے اٹیک کے وقت میں ڈاکٹر کیا بولتا ہے 6 سیکنڈ سے کم میں اس کا اثر ہاتھ تک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حفاظت ہو جاتے۔ اس کے بعد جو پیسٹ ہے نا، یہ جو ہم رگڑتے نا، اس کے جو دانت پیسٹ کے جو نار ہے نا، یہ نار کے سلسلے میں انہوں نے تحقیق کی ہے، ایک پلاسٹک کا کیمیکل لی۔ اب جب انسان یہ جو پیسٹ ہے نا، یہ بھی کیمیکل، جب اللہ تعالیٰ زبان کے نچلے حصے کو ایسا بنایا تو 6 سیکنڈ کے اندر اثر ہو رہا ہے۔ یہ جو پیسٹ ہے، یہ جو برٹش کا نکالا ہوا برش ہے، پیسٹ برش کر کے ہم کتنا 5 منٹ 10 منٹ جب ہم برش کرتے ہیں تو پھر کیا اس کے اثرات ہمارے قلب تک دل تک نہیں پہنچ رہے، بجائے اس کے مسواک کرنا سیکھو۔ آگے ریسرچ انہوں نے آگے یہ لکھا ہے، اب اس وقت اس زمانے کے اندر پہلے بی پی شوگر کا جو مرض ہے نا، یہ کان کی ریئر کان کی کسے کی بی پی، ارے اسے بی پی کہتا ہے، شوگر یہ اسے شوگر آگے کہتا ہے، اس کا ایک عجیب اکرام ہوتا تھا، اے انہیں شوگر پیشنٹ بات، اب کیا 18 سال کے تک کیا رکھی سکیر املک کھڑے، نہیں حضرت ذرا مجھے شوگر کا مسئلہ، 18-19 سال کی عمر میں شوگر کا مسئلہ، بی پی کا مسئلہ، یہ شوگر بی پی ہے نہیں، یہ بھی میں بتاتا ہوں کیا ہے حقیقت میں، اس کے پیچھے میڈیکل ہے نا ننگا ناچ ناچتا ہے، یہ سب الگ حقائق ہیں۔ اب مسواک کی جو فضیلت ہے، یہ فضیلت اپنی جگہ ہے،
اب ہمارا مزاج کیا ہے؟ جب تک فائدہ سامنے نہیں آتا فضیلت پوری زندگی سنتے رہتے بھی فضیلت کی جگہ رکھو رکھنے سمے اس کا فائدہ دیکھو. انسان مسواک کرتا ہے تو انہوں نے لکھا ہے صبح ہی اٹھتے ہی انسان رات بھر سو کرتا ہے تو دانتوں کے درمیان کچھ ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں کہ صبح میں اٹھ کر نارمل پانی میں کلی کر ڈالے تو بھی وہ جراثیم نہیں جاتے, مرتے نہیں. پھر اس کے بعد صبح میں اٹھ کر تمہیں اسے مسواک کرو تب بھی وہ جراثیم مرتے نہیں, وہ جاتے نہیں. لیکن یہ ٹوتھ پیسٹ اور برش ہے نا, یہ کیمیکل لگتے ہیں نا, یہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. لگ رہا ہے ماشاءاللہ دیکھنے بہت اچھا دس رہا ہے, بہت خوبصورت اچھی خوشبو آ رہے ہیں, لگ رہا ہے کہانی ختم ہو. اب یہ جو جراثیم ختم ہو وہ جراثیم کا زندہ ہونا ضروری. اور جب انسان کے اس حصے پر اللہ ایسا بنایا ایسے میٹھا پانی نکلتا ہے, زبان کے نچلے حصے سے جو پانی نکلتا ہے یہ میٹھا, آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے یہ کھارا, کان میں بھی پانی ہے یہ کڑوا. قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, میڈیکل سائنس پڑھو, حضور کے فرمانات پڑھو, رسول اللہ کی سنتیں پڑھو. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میڈیکل سائنس پڑھ کر حدیث اٹھاؤ, اللہ کے نبی کی سنتوں کو حضور کے ترک اٹھا کر دیکھو, یقیناً یہ بات آج دنیا تسلیم کر رہے. اب ہمیں کیا معلوم ہے جب تک فائدہ سامنے نہیں آتا. اب وہ جو جراثیم ہے انسان کا جو لعاب تھوک پانی نکلتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کے اندر داخل ہونا شروع ہوتے ہیں. شام تک وہ 1 2 1 2 1 2 3 کر کے اندر داخل ہوتے ہیں. اب جب وہ اندر جاتے ہیں بلڈ سیلز کو پاک کرتے ہیں. بلڈ سیلز جو تھوڑا بہت کرتے میرے فرق پڑ رہا ہے وہ بلڈ سیلز کی صفائی کا کام وہ جراثیم کرتے ہیں. برش کر تو ہمیں اسے مار ڈالے, مسواک چھوڑ ڈالے. پھر اس کے بعد بی پی شوگر کا مسئلہ ہوا, وہ انہوں نے جو لکھا ہے یہ سنت چھوٹ رہی ہے, دنیا میں اس کا نقصان ہے, آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے. فرمایا لوگوں علیکم بسنتی, حضور فرماتے تم پر میری سنت لازم ہے, حضور کی سنتوں کو مضبوطی سے کرو. میرا جو عنوان تھا قیامت سے متعلق شروع ہوا تھا, لیکن میں بارہا یہ بولتا ہوں, میں ہمیشہ دعا کر کے رہتا ہوں اللہ امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ میری زبان سے نکلا. پچھلے جمعہ بھی قیامت اس کے مناظر کے تعلق سے تھا. میں اس جمعہ بھی میں اس وقت رہبری کے لیے, لیکن اللہ پاک کی مرضی اس وقت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے لانا تھا. اللہ کی مشیت تھی, میں چاہ کر نہیں کچھ بول سکتا, میرے چاہنے سے ہوتا تو پھر اب میں قیامت کے عنوان پر بولتا. میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور پوری دنیا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہی ہوتا جو میرا رب چاہتا ہے, وہی ہوتا جو میرا اللہ چاہتا ہے, اور تب ہی ہوتا جب اللہ چاہتے ہیں. جو اللہ چاہتے وہ ہوگا, جب اللہ چاہتے تب ہوگا, جیسا اللہ چاہتے ویسا ہوگا. اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے اور اس پر 100% یقین ہونا چاہیے. یہ ایک چیز, ایک سنت, صبح میں اٹھے برش کرے. دیکھو اب یہاں سے پرابلم جو شروع ہوا کہاں تک پہنچ رہا ہے. اب ہے بی پی کا مریض, میڈیکل سائنس میں کیا ہے پوری زندگی گولیاں کھانا. میں انشاءاللہ پھر کبھی بتاتا ہوں یہاں میڈیکل سائنس کیا کھیل کھیلتے کرتے. بہرحال اب ہائی بلڈ پریشر کا علاج کیا؟ تہجد لوٹو اطمینان سے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرو, اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اطمینان سے آرام سے آنکھ بند کر کو اللہ کی ذات کا دھیان, اللہ کا ذکر شروع کرو. دل مطمئن ہوتا ہے,
دل کو اطمینان بخش جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ یہ کرو، دل مطمئن ہوتا ہے، پورے شام تک مطمئن رہتا ہے، آرام کرے گا۔ ہائی بی پی کے بعد عام طور پر ڈاکٹر بولتے ہیں پیرالائز ہو جاتا ہے، جسے ہمیں دخوا کر کو بولتے ہیں، نہیں تو کڈنی چل جاتے کر کے بولتے ہیں، نہیں تو برین پر اثر ہوتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس کی تحقیق ہے، یہ تحقیق ان کے لیے مبارک۔ لیکن یہاں سے دیکھو ایک ہوتا ہے نا مسئلہ زمین کے اوپر کا، جب افریقہ اور ان علاقوں میں جب جماعتیں چلی، اس وقت دعوت کا نظام نہیں تھا، وہ جماعتیں چلی تو وہاں کے لوگ بولے بھائی بس یہ لوگ زمین سے نیچے کیا تو آسمان سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، جو موجودہ ہے جزائر پر اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو قرآن یہی ہے، جہاں تمہاری پہنچ ختم وہاں سے قرآن شروع، جہاں تمہاری عقل ختم وہاں سے علوم نبوت شروع، فہم نبوت شروع، نبوت کی فراست شروع۔ جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور نہیں آتا اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک اتارا، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک نبوت کا سلسلہ چلا۔ ساتھیوں، دوستو، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قیامت کی حوالناکیوں کے اندر نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں یہ کیسے اجاگر کریں گی بندے کو، انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں۔ تو میں آخر میں ایک بات اس جمعہ کی خطاب کے بعد ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج جس دنیا اور دنیا کی حقیقت کو ہم لوگ بہت بڑا سمجھ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے دربار پر بیٹھ کر سوچنا شروع کرو، فکر شروع کرو کہ اللہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہم نہ سمجھا تو کرو، پھر اللہ دنیا کی حقیقت سمجھا دے۔ جب یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو پھر وہاں سے ولایت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔